بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے اور بڑی تعداد میں تقسیم ہونے کا بیان دیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ 9,60,000 لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے۔ آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ ہمیں نہیں پتہ، آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ کتنے پیسوں کے لیپ ٹاپ ملیں گے کمپنی کی طرف سے یا جس ملک سے یہ خریدیں گے، لیکن 9,60,000 لیپ ٹاپ کی تعداد، اور آپ کم سے کم پیسے لگائیں 50,000، لیکن 50,000 کا آپ بازار میں خریدنے جائیں لیپ ٹاپ تو استعمال شدہ ملے گا۔ نیا شاید کوئی نہیں ہے جو 50,000 کا ملے، کوئی پرانے ماڈلوں میں سے مل جائے تو مل جائے، نیا کوئی نہیں ہے۔ 1,00,000 سے کم نہیں ملتا، اور چلیں کم سے کم اس کی قیمت 50,000 لگا لیں کہ کمپنی کی طرف سے یا جس ملک سے یہ خریدیں گے 50,000 کا ایک لیپ ٹاپ ان کو ملے گا۔ تو 50,000 کو 9,60,000 سے ضرب دیں تو 48 ارب روپے بنتے ہیں۔ 48 ارب روپے، آپ اندازہ کریں، پورے ملک میں انتخابات کے لیے 20 ارب روپے یہ عدالت نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو، یہ وزیر خزانہ کو کہ اس کا بندوبست کرو۔ میں صرف 48 ارب روپے، یہ کم سے کم میں لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 50,000 کی بجائے 1,00,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہو تو وہ 96 ارب روپے بنتے ہیں۔ 96 ارب روپے، 100 ارب روپے۔ تو جس ملک کے اوپر اتنا قرضہ ہو وہ 9,60,000 طالب علموں کو لیپ ٹاپ لے کر دے، کیا یہ عقل مندی ہے؟ اور میں اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو حکمران اپنی قوم کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسرے انداز سے سوچتے ہیں۔ 9,60,000 لیپ ٹاپ اور کم از کم 48 ارب روپیہ، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہیں، ان سارے پیسوں کو جمع کریں تو مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے پیسے ہو جائیں گے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ لیپ ٹاپ جتنے تقسیم کیے تھے، اگر سوچ انسان کی، حکمران کی یہ ہو کہ میں نے اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو وہ سوچے گا کہ میں اتنے پیسوں کا لیپ ٹاپ کے چلیں چند پرزے میں بنا لوں، میں ایک ایسا کارخانہ ملک میں بناؤں کہ جہاں سارا لیپ ٹاپ تو نہیں، چند پرزے بن جائیں، پھر اگلی دفعہ ایک بجٹ میں اس سے آگے پرزے جو باقی بچتے ہیں وہ بنا لیں، اور پھر اگلی دفعہ پورا لیپ ٹاپ بنایا جا سکتا ہے۔ سامنے، آپ کے سامنے ہے، ملک کے جو ماہرین ہیں جو ہارڈ ویئر کے، ان کو بلائیں کہ یہ ہم نے بنانا ہے، لیپ ٹاپ خود بنانے ہیں، تو اس پہ کتنا خرچہ آئے گا۔ تو اس طرح سے درجہ بدرجہ ہم پورا لیپ ٹاپ اس ملک میں بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں، ہو سکتے تھے۔ یار، جس ملک میں ایٹم بم جس نے بنا لیا ہے وہ لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتا۔ ایٹم بم کا کوئی سرکٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھا، آلات موجود نہیں تھے، ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، آ گئی وہ ٹیکنالوجی، وہ ملک کے حکمرانوں نے تہیا کیا تو وہ سب کچھ ہو گیا اور ایٹم بم بھی بن گیا۔ تو یہ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ آپ لیپ ٹاپ کھولیں، ایک ایک پرزہ آپ کے سامنے نکل کر باہر آ جائے گا، نکال سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اس کو آپ بنا نہیں سکتے۔ ایک منصوبہ بنائیں کہ ہم نے اس طرح سے آپ دوسروں کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنی معیشت کو کمزور کرتے ہیں۔
کیسے دوسروں کی معیشت کو؟ کہ آپ وہاں سے خریدتے ہیں، وہ ایک منافع کمائیں گے آپ سے، اور آپ وہاں پہ طالب علموں میں تقسیم کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا ہر طالب علم کو اس لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، یا آپ معیار یہ رکھتے ہیں کہ آپ قابلیت کے اعتبار سے یا نمبر ہیں قابلیت، آج کل کیا قابلیت سائنسدان کو پیدا کر رہے ہیں، اس اعتبار سے دینے ہیں، یا غریب لوگوں کو دینے ہیں، غریب طالب علموں کو دینے ہیں؟ کسی طرح بھی کیا سب کو لیپ ٹاپ کی جن کو آپ دیں گے ان سب کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے؟ یار ایک 10-15 ہزار کا 20 ہزار کا جس کو ضرورت ہے لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی، وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر لے گا، خرید لے گا بازار سے۔ آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے، آپ مقروض ہیں، آپ 48 ارب روپیہ یا 100 ارب روپیہ، یہ تو پہلے قرضہ ادا کریں، آپ کے ملک کے عوام ہیں ان کے اوپر بوجھ کم ہو۔ تو اس طرح سوچنے کی بجائے، اور اس کے بالمقابل آپ کوئی کارخانے لگائے جا سکتے ہیں جہاں پہ ملک کے افراد کو، غریب افراد کو روزگار ملے، اور بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کوئی اور منصوبہ اچھا سا بنا سکتے ہیں۔ اور ایک دیکھیں اس کی طرف، تو آپ نے تو سارے وہ ادارے جو ترجمہ کرنے والے تھے، مقتدرہ قومی زبان، اردو سائنس بورڈ، جو دانش کدہ نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی، سب کے سب بند کر دیے ہیں، کام بند کر دیا ہے۔ آپ اتنے پیسوں کا، آپ 1 سال میں 2 سال میں یہ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، یہ 10 سال میں اتنے پیسے مختص کر دیں کہ اپنے ترجموں کا کام کرنا ہے، تو 10 سال کے اندر ہماری لائبریریاں اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائیں گی۔ یہ ہے خود انحصاری۔ آپ لوگوں کو سافٹ ویئر بنانے پہ لگائیں، کہ جیسے انڈیا سافٹ ویئر کے پیسے کما رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں کو بھیجتا ہے، وہ بیچتا ہے۔ تو آپ ٹیکنالوجی تیار کرنے کی چیزیں تیار کرنے کی بجائے آپ وہاں سے خرید کے مہنگے داموں آپ اپنے طالب علموں کو دے رہے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں کہ جن طالب علموں کو آپ نے پہلے دیے ہیں انہوں نے تحقیق تخلیق کے لیے یہ استعمال کیا ہے؟ جس طرح سے موبائل لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا زیادہ تر 90-95% منفی استعمال کر رہے ہیں، اور 5-10% ہے جو لوگ مثبت طریقے سے استعمال کر رہے ہوں۔ تو اور بہت سے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں، اتنے پیسوں سے ایسے تخلیقی کام کیے جا سکتے ہیں جس کا قوم کو اور ملک کو فائدہ ہو، اور لیپ ٹاپ دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح میں بہت سے کام گنوا سکتا ہوں، لیکن لیپ ٹاپ تو جو یونیورسٹی کے اندر طالب علم پڑھتے ہیں وہ لیب ہیں، ہر شعبے میں، طبیعیات میں علیحدہ ہیں، کیمیا میں علیحدہ ہیں، ریاضی میں علیحدہ ہیں۔ طالب علموں نے کام کرنا ہے تو وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ جس بندے نے کمپیوٹر پر کام کرنا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب کئی جگہوں پہ جا کر وہ کام کر سکتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ تو یہ لیپ ٹاپ دے کے احسان کرنا اس طرح کا، اور شیخی بگارنا کہ 9,60,000 لوگوں کو ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، ہم پیسے کا جو عام لوگوں کی طرف بہاؤ، اس طرح کے جملے بول کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے، اور اپنی معیشت کو کمزور سے کمزور تر کرنے اور پیسہ پانی کی طرح بے دریغ فضول کاموں میں بہانے کے مترادف ہے۔ مثبت کام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہون۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ احمدی نژاد جو ایران کے سابق صدر ہیں، ان کے دور میں ایک علاج کا نام ہے پرولوتھراپی، علاج بالخلیہ، یعنی جسم کے جو حصے کمزور ہیں وہ کسی شخص کے جو مخ ہے، جو گھٹنوں میں ہوتی ہے، جوڑوں میں ہوتی ہے، جو مخ سے تازہ خلیے نکال کے یا چربی سے تازہ خلیے نکال کے، جو کمزور ہے کسی جسم کا کوئی حصہ فالج زدہ ہے، اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور وہ کمزور جہاں پہ خلیے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں جا کر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، نشو و نما پانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے۔ تو وہ مشین احمدی نژاد نے اپنے ڈاکٹروں کو بلایا کہ اس مشین کی ضرورت تھی،
جو خلیے نکال کر میخ سے نکال کر یا چربی سے نکال کر دوسرے لوگوں کو ان کا ٹیکا لگایا جاتا ہے، تو وہ مشین خریدنے کے لیے یہ 6-7 ملکوں کے پاس تھی اس وقت، آج اب مجھے پتہ نہیں کہ اور ملکوں نے بھی بنائی ہو، تو بھیجا لوگ خریدنے کے لیے، تو اتنی مہنگی انہوں نے کہا کہ بجٹ متاثر ہوتا تھا ایران کا، یا بہت زیادہ مہنگی تھی، تو وہ واپس آ گئے۔ تو اس نے انہی ڈاکٹروں کو بلایا اور کہا کہ خود تیار کرو، وہ ڈاکٹر نہیں، یعنی جو مشینیں تیار کر سکتے ہیں، کہ یہ مشین کا خاکہ، مشین کا سرکٹ جو کہیں سے لیا ہوگا انہوں نے، تو خود تیار کرنا شروع کر دی، اور چند سالوں کے بعد 2 یا 3 سال، مجھے وقت یاد نہیں، وہ مشین انہوں نے خود بنا لی، اور اس مشین کو بنانے میں خرچہ کم آیا جتنا کہ ایک مشین خریدنے میں خرچہ آنا تھا۔ تو یہ قوموں کی یہ سوچ ہے حکمرانوں کی، جو اپنی قوم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور جو قوم کو محکوم بنانا چاہتے ہیں، غلام اور بھکاری بنانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ لیپ ٹاپ دے دو، 450 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لوگوں کو لائنوں میں لگا کر ان کو بھکاری بنانے کی تربیت دو، کتابیں مفت دے دو، اور نصاب اس وقت دو جب نصاب بچوں کے ذہنی سطح سے کہیں ماورا ہو جائے، نہ بچہ پڑھ سکے نہ استاد پڑھا سکے، مارے مارے ٹیوشن کے لیے پھرتے ہیں، تو اس وقت کتابیں مفت دینے کا شروع کر دو، اور پڑھا لکھا پاکستان اور پڑھا لکھا پنجاب کے پی کے اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دو۔ یہ کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے؟ کاش کاش ہمارے ملک میں بھی وہ احمدی نژاد کی طرح اور محب وطن جو ترکی کے صدر کی اردگان کی طرح کے لوگ ہمارے ملک میں بھی آ جائیں، اور اس طرح کی سوچ رکھیں کہ ملک کے لوگوں کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، ہر چیز خود بنانی ہے۔ جس حکمران نے یہ تہیا کیا ہے، چاہے وہ غریب ملک ہے چاہے امیر ہے، کہ اس نے ہر چیز خود بنانی ہے، اپنا نصاب خود بنانا ہے، سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی مشینری تک خود بنانی ہے، ایک نہ ایک دن وہ سپر طاقت بن کے رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان جاہلوں کی جگہ پہ ایسے حکمران لانے کی ہمیں توفیق دے کہ جو واقعی ملک کو آگے لے کر جانے کا جو شعور رکھتے ہوں۔